الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، الحمدللہ دروس سابقہ میں ہم نے مینا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھ کے اگر احرام سے پہلے غسل کریں اچھی بات ہے، لیکن جگہ نہیں، موقع نہیں تو وضو کر کے بھی باندھ سکتے ہیں. اور 2 رکعت سنت الاحرام ہے، پڑھیں تب بھی اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، ایسے بھی نیت کر سکتے ہیں. اور پھر سارے راستے میں آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مینا پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 9 تاریخ کی فجر جو ہے وہی پڑھنی ہے. اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں، انشاءاللہ وہاں جماعتیں ہوں گی باقاعدہ، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی عالم تو ہوتا ہے. تو اب آپ نے افضل یہ ہے کہ 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں. لیکن اگر پہلے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر سواریوں کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں، بعد میں پہنچیں، تب بھی کوئی حرج نہیں. عرفات کا حج کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا اور صبح صادق تک وہ قائم رہے گا. عرفات میں آپ نے جو وظائف پڑھنے ہیں، سب سے اہم اور افضل وظیفہ وہ ہے جو میرے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون قبلی
سب سے افضل وظیفہ جو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑے شوق سے دل لگا کر، وہ جیسے ہمارے پنجابیوں کی مسئلہ ہے نا جی کہ ہاتھ کار نہیں دل یار نہیں، آدمی چاہے کتنا مشغول ہو لیکن دل اللہ کی طرف ہو، اور اگر وہ دل سے نہیں کہہ رہا تو پھر وہ ایک رسم ہے پوری کر رہا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ دل سے ہر بات نکلے، جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو سب سے افضل وظیفہ یہ ہے، یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد 100 دفعہ کم از کم، ویسے تو 1000 دفعہ پڑھیں لیکن کم سے کم 100 دفعہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ باقی بھی بہت سارے درود شریف ہیں، لیکن باقی کوئی ایسا درود نہیں جو حضور نے خود بھی پڑھا ہو۔ یہ درود شریف ہے جو آپ نے خود بھی پڑھا ہے اور اپنی امت کو بھی سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ کم از کم 100 دفعہ۔ اور اسی طرح سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور پھر جب دھوپ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے تو دھوپ پہ کھڑے ہوں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے آگے فریاد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، اقارب کے لیے، ارحام کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور جتنی دیر کھڑے ہو سکیں وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تھک جائیں یا دھوپ کا زیادہ اثر ہو تو سائے میں آگے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کر کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ سارے وظائف جو ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ سے ہمت ہو سکے تو مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے جا کے نماز بھی پڑھیں اور حج کا خطبہ بھی سنیں، لیکن یاد رکھیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنے مکتب کا کارڈ جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کیمپ کس روڈ پہ ہے، مینا میں کہاں ہے اور عرفات میں کہاں ہے۔ یہ کارڈ اگر ہوگا تو آپ بھولیں گے نہیں، اگر بھول بھی جائیں تو جتنے پولیس والے کھڑے ہیں کسی کو بھی دکھا دیں تو فوراً آپ کو پہنچا دیں گے، کیونکہ انسان ایک عجیب یعنی محشر کا میدان ہوتا ہے کہ تاری جدھر نظر جائے خیمے ہی خیمے ہیں اور لوگ ہی لوگ ہیں،
تو کبھی کبھی آدمی کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ ہم جا رہے تھے حج پہ، بس میں تھے، اور اس سال حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی حج میں ہمارے ساتھ تھے۔ وہ اکثر حج ہمارے ساتھ ہی کرتے تھے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت ہمارا کیمپ جو ہے آگے بالکل نزدیک ہے، تو میں یہاں اتر جاتا ہوں تاکہ کوئی جوس وغیرہ کوئی چیزیں جو ہے میں لے لوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مت اترو، پھر بھول جاؤ گے۔ میں نے کہا حضرت کیا بھول جاؤں گا، میں یہاں پیدا ہوا، ساری زندگی میری یہاں گزری، مینا عرفات کے گہبوں پہ ہماری راتیں گزرتی تھی، تو اب میں بھول جاؤں گا؟ بہرحال انہوں نے ناراض ہو کے کہا اچھا تمہاری مرضی۔ میں بس سے اتر گیا، بس چل پڑی۔ اب جناب میں نے وہ چیزیں تو لے لی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمارا کیمپ کہاں ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی وہ اپنی ضد کی بنا پر کہ کسی سے نہ پوچھوں، میں نے بڑا تلاش کیا لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے پولیس والے سے پوچھا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے یہ سامنے تو کیمپ ہے، کیا پوچھ رہے ہو؟ تو وہاں یعنی ہم جیسے لوگ بھی بھول جاتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اور جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کا تو پھر اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اور خاص طور پہ ایک بات اور یاد رکھ لیں جس کے بارے میں بڑی غفلت کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں جب حج کے لیے تیاری کرتی ہیں تو ایک سفید رنگ کا رومال باندھتی ہیں سر پہ، اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں یہ احرام باندھ رہی ہوں، حالانکہ عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑی غلطی جو ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو مسح اس کے اوپر کر دیتی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ کپڑا کھولا نا تو میرا احرام ختم ہو جائے گا، حالانکہ یہ بے وقوفی ہے۔ تجھ کو باندھنے کا بھی کسی نے کہا تو اپنے عقل سے باندھا ہوا ہے۔ ہاں ایک اچھی بات ہے کہ وہ باندھ لیتی ہیں بعض عورتیں، ان کے بال بڑے ہوتے تاکہ بال نہ بکھریں، بال جمع رہیں اور بالوں پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے، ٹھیک ہے، لیکن جب وضو کا وقت ہے تو کھول لے، مسح کر کے پھر باندھ لے، لیکن اپنی نمازیں تو خراب نہ کریں نا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر عورت ایام سے ہے، حیض سے ہے، تو حیض کی حالت میں وہ ہر کام کر سکتی ہے، حج کی نیت کر لے، مینا چلی جائے، عرفات چلی جائے، وہاں بیٹھ کے دعائیں کرتی رہے، واپس مزدلفہ آ جائے، بس نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ ایام حیض سے پاک نہ ہو جائے۔ اب ایام حیض سے جتنی دیر مثلا ہم نے 10 تاریخ کو کرنا ہے طواف زیارت، عورت پاک نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں، 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، حتیٰ کہ اگر 14 15 کو جا کے اس کے حیض ختم ہوا ہے اس وقت کر لے، کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مجبور تھی، اس نے آمدن تو غفلت نہیں کی ہے، آمدن تو لیٹ نہیں کیا ہے، باقی ہر کام کر سکتی ہے، اور صرف اس بات کے کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور اگر مکے میں آ جائے تو طواف بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف جو ہے یہ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت جو ہے اس کے دامن میں جو کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اسی جگہ میرے آقا اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ اور عرفات کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے بڑی فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ازواج مطہرات وہ بیویاں کتنی عقل والی تھی، اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کسی کو بھیج کے میں پوچھوں کہ حضور آپ کو روزہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک پیالے میں دودھ کی لسی بنائی، دودھ میں پانی ڈالا، چونکہ حضور کو یہ بڑے پسند تھی لسی، دودھ کی لسی پی، تو وہ پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔
تو اس نے سوچ لیا کہ اگر حضور نے پی لیا تو روزہ نہیں ہے، اور اگر حضور نے واپس کر دیا تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو روزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہوا کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو روزہ نہ رکھیں، اگر آپ حج پہ نہیں جا رہے ہیں تو پھر وہ روزہ رکھنا جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ وہ میدان ہے اور یہ وہ دن ہے جو سارے سال میں افضل ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی پہ یہ آیت اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج ہم نے دین مکمل کر دیا، تکمیل دین بھی ہو گئی، اتمام نعمت بھی ہو گئی، اور ارضاء دین الاسلام سے بھی ہو گیا کہ اب قیامت تک دین اسلام جو ہے اسی میں نجات ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اختیار کریں، یہودیت کا، نصرانیت کا، وثنیت کا، دہریہ کا، تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ آپ جب حج سے واپس آ گئے تو امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک راہب آیا یہودیوں کا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے پیغمبر پہ جو آیت اتری ہے نا، اگر ہمارے نبی پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید منایا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ دین مکمل ہو جائے۔ تو بہرحال حضرت عمر مسکرائے، انہوں نے فرمایا تم جاہل ہو، تم تو ایک عید مناتے نا، ہم نے تو دو عیدیں منائی کہ عرفات کا دن ہمارے لیے عید ہے اور اس دن جمعہ کا دن تھا، جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے، تمہاری تو دو عیدیں تھیں، تم تو ایک عید مناتے نا۔ اس لیے بہرحال وہاں حضور پاک نے لمبی لمبی دعائیں کی اور خطبہ حجۃ الوداع دیا اور پوری دنیا کو اعلان کر دیا، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں کہ میں جی عرب ہوں تم عرب نہیں ہو، نہیں، اصل بات ہے تقوی۔ جو جتنا بڑا متقی ہے اللہ کو وہ اتنا پسند ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا عظیم دن ہے کہ سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں کرتے ہوئے گزر گیا، اور پھر یہ ایک ایسا دن ہے کہ حضور نے سب کے حقوق بدلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا مرد پہ حق ہے اور مرد کا عورت پہ حق ہے۔ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا خرچہ، نان، نفقہ، لباس سارا وہ شوہر کے ذمے ہے، اور عورت کا حق یہ ہے، اس کے ذمے حق یہ ہے کہ جب اس کو اپنا خاوند بلائے، اذا امرہا اطاعت ہو، اطاعت کرے، اذا رعا الیہا سرت ہو، اذا غاب عنہا حافظت ہو۔ وہ اگر بلائے تو اطاعت کرے اور دیکھے تو خوش ہو جائے، اور اگر باہر وہ چلا جائے کہیں تو اس کی عزت کی اور مال کی حفاظت کرے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا، حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایو امرأۃ صامت خمسہا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا فلیدخل الجنہ، کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے اور اس کے بعد روزے شاہ مہینے کے جو روزے ہیں وہ بھی رکھے اور اپنے خاوند کی فرما برداری بھی کرے تو وہ جنت میں جائے گی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو عورت مر جائے اور اس کے بعد اس کا خاوند اس پہ راضی ہو تو وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو شادیاں ہیں، نکاح جو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ استحللتم بامان اللہ
وَأَخَذْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ کہ اللہ کے کلمے سے یعنی نکاح سے یہ عورت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، تو اب لازمی ہے کہ تم بھی لحاظ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، اور وہ تمہاری خدمت میں، تمہاری اطاعت میں، ہر چیز میں کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے عورتوں کے حقوق بھی بتلائے اور مردوں کے حقوق بھی بتلائے۔ حضور پاک نے غلاموں کے حقوق بھی بتلائے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو مسعود الانصاری اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو حضور نے پیچھے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابو مسعود للہ اقدر علیک، اللہ کی طاقت تم سے بہت بڑی ہے، کتنا مار رہے ہو تم اس کو؟ اس نے دیکھا کہ تو حضور ہیں، انہوں نے کہا حر لوجہ اللہ، حضور میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی جہاں کوئی غلام کو تکلیف ہوئی، حضور پاک نے اس کے بھی حقوق بتلائے، جانوروں کے بھی حقوق بتلائے کہ اگر جانور کو ذبح کرو تو کند چھری سے ذبح نہ کرو، تیز چھری سے ذبح کرو، اور ذبح سے پہلے اس کو چھری نہ دکھلاؤ بلکہ عین ٹائم پر اس کو ذبح کر دو، کیونکہ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے چارے کا، پانی کا، ہر چیز کا خیال کرو۔ حضور پاک نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے جو مسلم شریف میں ہے، کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی لیکن غصے میں آ کے اس کو بند کر دیا، نہ پانی دے نہ اس کو کھانے کو دے، وہ بیچاری مر گئی۔ تو اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیا کہ تم نے اس پہ رحم نہیں کیا تو میں تم پہ رحم نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بڑی فاحش عورت تھی جس کی زندگی ساری زنا میں گزر گئی، وہ جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی، راستے میں جو کنویں ہوتے تھے کچے جیسے روہی کے علاقوں میں ہوتے ہیں، اس نے ایک کنواں دیکھا اور کنویں کے کنارے پہ دیکھا کہ والکلب یلہث، کہ ایک کتا پڑا ہے بیچارہ زبان نکال کے تڑپ رہا ہے، وہ بھی پیاسا ہے۔ تو اس بیوی نے پہلے پانی نکال کے کتے کو پلایا، جب وہ سیراب ہو گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا پھر بیوی نے آپ پیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایک چھوٹے سے اس عمل سے اس کے سارے گناہ جو تھے وہ معاف کر دیے، اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی تو یہ مسائل جاری رہیں گے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ آپ ان کو یاد رکھیں، محفوظ رکھیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں۔